بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 260 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، عند اللہ، اللہ کے یہاں، کمثل آدم، مانند مثال آدم کی ہے، خلقہ، اللہ نے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم قال، پھر کہا، لہو، کن، اس کو، تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا، الحق، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن، نہ ہوں آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تیسری بات، پھر آدم سے کہا کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ چوتھی بات، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ پانچویں بات، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائے۔ بزرگان محترم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کے ذریعے یہودیوں کے اس شک کا ازالہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے۔ یہودیوں کے اسی شک نے انہیں مجبور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر تہمت لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس شک، ان کے تعجب، حضرت مریم پر الزام تراشی کا بہت پیارے انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ اے یہودیوں، تم کو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر شک ہے یا حیرت ہے یا تعجب ہے، تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اس سے زیادہ تمہیں حیرت ہونی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ کن ہو جاؤ، پس وہ ہو گئے۔ غور کریں کہ دنیا میں 4 قسم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور ان کے علاوہ سارے ہی انسانوں کو ماں اور باپ دونوں کے اختلاط سے پیدا کیا گیا۔ یہ قدرت کے کرش میں غور کرنے اور رب ذوالجلال کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اے نصارا، اگر تم حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اللہ کا بیٹا کہو گے تو پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ حضرت آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم کو بھی تو بیٹا تسلیم کرنا چاہیے۔ جب تم آدم کو بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر عیسیٰ کو کیوں اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ یہ در حقیقت لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بتائی ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں اس کا ذکر موجود ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے قدرت کا نشان بنایا۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حق بات تمہارے پروردگار کی طرف سے، تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا، مگر اصل خطاب امت محمدیہ سے ہے کہ افراد امت اس معاملے میں کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو، وہ پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہیں۔
اس آیت کے شأن نزول کے سلسلے میں مفسرین نے بات کی ہے کہ نجران سے نصارہ کا ایک وفد آیا اور اس وفد نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ ہمارے صاحب یعنی عیسیٰ کو برا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا ایک بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ تو اللہ کے ایک بندے ہیں، رسول ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں جسے ایک کنواری عورت مریم پر ڈالا۔ یہ سن کر وہ لوگ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ نے کوئی انسان دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے۔ جب تم کو وہاں تعجب نہیں ہوتا تو پھر یہاں کیوں تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ یہ ہماری قدرت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قدرت ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہمارا فیصلہ ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، کون روکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔